بھائی صاحب کا سوال تھا کہ ضروری کیوں ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ طلاق ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے سے تھرڈ پارٹی سے شادی کرنا ضروری کیوں ہے پہلے شوہر سے واپس کرنے کے لیے. السلام علیکم. آج کا بیان ہونے والا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ نکاح کرنے کے لیے حلالہ یعنی کہ کسی دوسرے بندے سے عورت کا نکاح کرنا ضروری ہوتا ہے. آیا کہ یہ لوگوں نے خود سے ہی مسئلہ گھڑ لیا ہے یا اسلام میں اس کا کہیں ذکر ہے یا اس کو کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سنتے ہیں اس بیان میں، آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے. سنتے ہیں پہلا بیان. بھائی صاحب کا سوال تھا کہ ضروری کیوں ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ طلاق ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے سے تھرڈ پارٹی سے شادی کرنا ضروری کیوں ہے پہلے شوہر سے واپس کرنے کے لیے. یہ سوال ہے. سوال ابھی دوہرا ہے، جواب دے رہا ہوں میں. یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اگر میاں بیوی کا طلاق ہوتا ہے اور اگر وہ پھر سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اس کو تیسرے سے شادی کرنا فرض ہے. قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 242 تک طلاق کا پورا ڈیٹیل دیا گیا ہے، کس طریقے سے طلاق دیا جاتا ہے. پہلے میں نے کہا تھا کہ آپس میں سمجھوتا ہونا چاہیے، نہیں ہوتا ہے تو گیٹ این آربیٹر، ایک بڑے کو بلاؤ، شوہر کی طرف سے بیوی کی طرف سے سمجھوتا کرو. نہیں ہوتا ہے تو طلاق بولنے کے بعد عدت کے 3 ماہ ہے. قرآن میں لکھا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 کہ 3 ماہ، 3 مہینے 3 menstrual cycle is the period of عدت. 3 مہینے کے بعد the divorce is completed. لیکن 3 مہینے کے درمیان اگر میاں بیوی واپس میں رجوع ہونا چاہتے تو ہو سکتے، طلاق نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر 3 مہینے تک رجوع نہیں ہوتے اور الگ ہو جاتے اور 1 سال بعد انہیں خیال آتا ہے ارے ہم نے غلط کیا، ہم پھر سے شادی کرنا چاہتے، تو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 ڈو ناٹ پریونٹ دا وومن فرام میرنگ دا فارمر ہسبینڈ. آپ عورتوں کو اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنے سے مت روکیے. تو وہ عورت پھر سے اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، لیکن نیا نکاح نیا مہر، نیو میرج نیو مہر. نو نو نو، واٹ یو آر سیئنگ از اے مسکنسیپشن. I'll come to it. لوگ سمجھتے حلالہ کی ضرورت ہے، حلالہ جیسی کوئی چیز قرآن میں ہے نہیں، میں اس کے اوپر آؤں گا. لیکن پھر سے شادی کرنے کے بعد پھر سے ان لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، 3-4 سال بعد پھر سے کچھ نا اتفاقی ہوتی ہے، پھر سے طلاق. وہی طریقے سے سمجھوتا کرو، بڑے کو لے کے آؤ، طلاق بولو، 3 ماہ رکو، پھر جاؤ. پھر سے 2 سال بعد یاد آتا ہے نہیں واپس سے رہیں گے، پھر سے شادی کر سکتے، پھر نکاح، پھر مہر، پھر سے جھگڑا ہوتا ہے. پھر تیسری بار اگر طلاق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 230 میں کہتے کہ تیسری بار اگر طلاق دیں گے تو فائنل. اس کے بعد آپ پھر سے میاں بیوی نے جب تک آپ تھرڈ کو نہیں میری کرے. دوسرا بیان قرآن کہہ رہا ہے اگر تیسری دے دی فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. یہاں فوراً لوگ کہتے ہیں اچھا یہ حلالے کی حلالہ کروا رہے ہیں 3 طلاقوں کو 3 کروا کے کیا کروا رہے ہیں؟ حلالے کا راستہ کھول رہے ہیں. یہ حلالے کا راستہ ہم نہیں کھول رہے، قرآن نے کھولا ہے. قرآن نے کہا اگر تیسری طلاق مرد نے دے دی ہے تو عورت پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے، اور پھر وہ اس کو اگر طلاق دیتا ہے تو فلا جناح علیہما، پھر کوئی گناہ نہیں ہے پرانے میاں میں اور اس عورت میں کہ وہ دوبارہ نکاح کر لیں. یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی کسی اور مرد سے عدت کے بعد نکاح کرو، اس کے ساتھ ریلیشن ہو، پھر وہ اگر طلاق دے دے تو آپ عدت کے بعد کہیں اور بھی کر سکتی ہو، پرانے والے کے پاس بھی آ سکتی ہو. ہاں حدیث میں حلالے پر لعنت ہے، قرآن میں حلالے کی اجازت ہے، تو دونوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ بھائی حدیث میں جو حلالہ ہے وہ اور ہے، قرآن والا حلالہ اور ہے. حدیث والا حلالہ وہ ہے جو پری پلان ہو، پہلے سے ایگریمنٹ کر کے ہو رہا ہے کہ میں آپ سے شادی کر رہی ہوں اس شرط کے بعد کہ آپ نے مجھے طلاق دینی ہے. مرد کہے ہاں میں اسی شرط کے ساتھ شادی کر رہا ہوں، یہ وہ حلالہ ہے جس پر لعنت ہے. اگر یہ پہلے سے پلاننگ نہیں ہے، پلاننگ کا مطلب ایگریمنٹ نہیں ہے، تو پھر یہ جائز ہے، اس پہ پابندی لگانے کا کسی کو اختیار. تیسرا بیان کہ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے. یہ حلالہ کا ایک پروسیس ہوتا ہے جو باقاعدہ پری پلان نہیں ہوگا. اگر کوئی شوہر 3 طلاقیں اپنی زوجہ کو دے دیتا ہے تو پھر بغیر حلالہ کے وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی.
اور حلالہ کیا ہے کہ پہلے وہ پہلے والے شوہر کی عدت گزارے گی، اس کے بعد کسی شخص سے بغیر پری پلان نکاح کرے گی، پھر ان میں باقاعدہ جسمانی تعلق قائم ہو، اس کے بعد دوسرا شوہر فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے، پھر یہ اس کی عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے پاس واپس آ سکتی ہے۔